مسجد نبوی میں محفل نعت سجی ہوئی تھی اور جس کی نعت پڑھی جا رہی تھی وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ دیدار کر رہے تھے اور حضرت علی نعت خواں تھے. حضرت علی پڑھ رہے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامَلِ. یہ گوری رنگت والا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آتے. کسی نے کہا دعا مانگ دیجئے تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگ دی اور پھر حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب خالی نہیں موڑتا تھا. اعلی حضرت بولے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ. حضور جب ہاتھ اٹھاتے تھے پھر خالی نہیں موڑے جاتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. کیسا ماحول ہوگا جب مسجد نبوی کچی ہوگی اور اس میں پکے عقیدے کے لوگ بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر. نیچے تو کنکر بچھے ہوں گے اور آنکھوں میں حضور کی زیارت کے پھول ہوں گے. کیسا رنگ ہوگا. کھجور کے پتوں کی چھت اور حضور ممبر پہ جلوہ فراز. ایک دیہاتی اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور ہم ہلاک ہو گئے, ہمارے مال مویشی ہلاک ہو گئے. ہمارا کیا ہوا؟ عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی. بارش نہیں ہے تو سبزہ بھی نہیں ہے, سبزہ نہیں ہے تو مویشی ہلاک ہو کے دودھ بھی خشک ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. تو جب اس نے یہ اٹھ کے اپنی حاجت کہی تو میرے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. تو جب ہاتھ اٹھے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی حضور نے دعا کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا, بس ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور پورے مدینے پہ چھا گیا اور بارش برسنے لگی حتیٰ کہ وہ کھجور کی چھت ٹپک رہی تھی اور حضور علیہ السلام پر بارش کے قطرے گر رہے تھے حتیٰ کہ حضور کی مبارک داڑھی تر ہو رہی تھی. خیر نماز پڑھائی تو حضور پھر بیٹھ گئے اور فرمایا کسی کو یاد ہے میرے چچا کے اشعار؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور شاید آپ کی مراد وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سے ہے. حضور نے فرمایا ہاں. تو حضرت علی اٹھ کے وہ شعر پڑھنے لگے اور حضور سن رہے تھے اور ساتھ مسکرائے جا رہے تھے. مسجد نبوی میں محفل نعت سجی ہوئی تھی اور جس کی نعت پڑھی جا رہی تھی وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ دیدار کر رہے تھے اور حضرت علی نعت خواں تھے. حضرت علی پڑھ رہے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامَلِ. یہ گوری رنگت والا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آتے. اللہ. غریبوں کا سہارا اور یتیموں کا آسرا. یہ حضرت علی المرتضیٰ پڑھ رہے حضور مسکرائے جا رہے ہیں مسکرائے جا رہے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے ٹھنڈی آب بھری اور فرمایا للہ در ابی طالب لو کان حیا لکرت عیناہ. کاش آج میرے چچا ابو طالب ہوتے, ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ اکبر. تو ایک یہ طریقہ تھا اور حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ بھی امت میں رائج ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے معاملے ہوں تو اس لیے ان سے دعائیں منگوانی چاہیے. اہل اللہ کے پاس جا کے ان سے عرض کرنا چاہیے کہ وہ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے. مشائخ سے, علماء سے, تہجد گزار شب زندہ دار لوگوں سے, بوڑھے لوگوں سے, سفید بالوں کی ادب حیا کرتا ہے, شرم کرتا ہے, ان سے دعا جو ہے وہ کروائے. ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم, اس لیے کہ شہر میں تو جلوہ فرما ہے, اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم. یہ قسمیں فرما کر کیا کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آسائشیں اور سہولتیں ہی تلاش کرتا ہے, کہ اس کے لیے زندگی میں کوئی کٹھن مرحلہ نہ ہو. یہ ایک مرد اور ایک انسان جو اپنی انسانیت کے جوہر سے آگاہ ہے, یہ اس کا مطالبہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو کہتا ہے کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ.
یعنی انسان مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، بالکل آسان زندگی، سہل زندگی، کوئی تکلیف نہ پہنچے، مخمل کے فرش پہ بھی چلے تو پاؤں میں موچ آ جائے، کیلا کھانے سے بھی جو ہے وہ دانت ہلتے چلے جائیں، یہ ایک مرد کی پہچان نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے مشقتوں اور دکھوں کے اندر رہتا ہوا پیدا کیا ہے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کرے۔ یہ تو شاہین ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں پہ اس کے بسیرے، لہٰذا یہ قسمیں فرما کر کہا۔ اور قسم مکے کی کیوں فرمائی؟ شہر محبوب کی قسم کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اس شہر میں حضور نے پتھر کھائے تھے، اس شہر کے اندر گڑھے کھودے تھے، اس شہر کے اندر اجریاں ڈالی گئی تھی، اس شہر کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر کوڑے ڈالے گئے تھے، اس لیے کہا محبوب اس شہر کی قسم، جس شہر میں تم نے دکھ سہے، جس شہر کے اندر تم نے تکلیف سہی، کھدے ہوئے گڑھے، بچھے ہوئے کانٹے، راستوں کی تکلیفیں تم نے سہی اور ہنس کے سہی، میرے نام پہ سہی۔ محبوب اس شہر کی قسم، ہم نے انسان کو آسائشوں میں رہتا ہوا نہیں بلکہ دکھوں کے ساتھ ٹکراتا ہوا پیدا کیا۔ وہ حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کشمکش کے اندر کود جاتا ہے، وہ ہنگامہ خیر و شر کے اندر ایک موتی بن کے نکھرتا ہے۔ وہ آسان زندگی کا متلاشی نہیں ہے بلکہ محبوب تیرے شہر کی قسم انسان کو مشقتوں میں اور تکلیفوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ یہ ہے زندگی ایک مومن۔ ہر بندہ چاہتا یہ ہے کہ میرے لیے دکھ کوئی نہ ہو، گھر میں آسودگی، گاڑی میں آسودگی، میں کوئی کام نہ کروں میرے لیے مشقت نہ ہو، آسودگی ہو جائے۔ یہ جو ڈبل شاہ کا کاروبار چلا یہ بھی اس لیے ہر بندہ چاہتا تھا یوں ہی میرے پاس پیسے آ جائیں، نہ مجھے کام کرنا پڑے، نہ دماغ لڑانا پڑے، نہ مجھے اپنے اعضاء کو حرکت دینی پڑے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ کیسی سوچ رکھتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں فرما کر کہا محبوب ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا، دکھوں کے ساتھ نبھاؤ۔ اگر انسان قرآن کی اس فکر کو سمجھ لے کہ یہ تو مرد کے ساتھ ہوتا رہے گا، یہ کشمکش تو اس کے ساتھ جاری رہے گی، حالات کا ٹکراؤ تو اس کے ساتھ رہے گا، اس کو تو ان دکھوں سے گزرنا ہوگا، اس بھٹی کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، تو اس کو تکلیف آئے گی لیکن پریشانی اس کی وہ نہیں ہوگی۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ جب بندہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کر دے تو اسے غم کہتے ہیں، اور جب بندہ کہتا ہے یہ سونا میرے دکھ میں چلا جا تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پھر وہ جلتی ہوئی چکھا کے اندر بھی مسکراتا ہوا چلا گیا۔ جبریل پوچھتے بھی ہیں کہ اب تو کہہ لو نا کہ مجھے اس دکھ سے بچا لیا جائے، اللہ کا نام لیوا توحید کا پرستار دنیا پہ ایک ہی ہے اور وہ بھی آگ میں کود رہا ہے۔ تو جواباً خلیل علیہ السلام کہتے ہیں جبریل بتاؤ نا ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کہ مجھے آگ میں جلایا جائے، اس کی مشیت کے بغیر ہو گیا یہ؟ کہا رب جلیل نے، کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہ بھی ہے۔ تو پھر انسان کے لیے دکھ نہیں رہتا بلکہ اس دکھ کے اندر سے بھی انسان لذت کشش کر لیتا ہے۔ تو کہا انسان کو ہم نے مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، دکھ اس کا گھیرا کریں گے، بیماری اس کا گھیراؤ کریں گی، غربت پسماندگی اس کو تکلیف دے گی، لیکن یہ حالات کا جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو عمل بھی خوبصورت ہوگا اور اس کا ثواب ہوگا، نیت اچھی نہیں ہے تو وہی عمل بیکار ہوگا۔ تو نیت پر عمل مرتب ہوتا ہے۔ چور بھی ساری رات جاگتا ہے، چوکیدار بھی ساری رات جاگتا ہے، لیکن چور کا جاگنا کسی اور نیت سے ہے، اس جاگنے سے اسے ثواب نہیں ملتا، اور چوکیدار ساری رات جاگتا ہے تو ایک ایک لمحے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اب دونوں نے بیداری میں رات کاٹی، لیکن نیت کے فرق سے سزا اور جزا مرتب ہوئی۔ تو جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی نیت سے اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ آپ میرے لیے کوئی کام کریں اور آپ کی نیت کچھ بھی ہو، میں تو آپ کے عمل کو دیکھوں گا
تو اس کا جو بھی صلہ یا حق بنتا ہے آپ کو دوں گا، لیکن جو اللہ کے لیے کام کیے جاتے ہیں اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر نیت اچھی نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں ہم اچھے بھی ہوں، لیکن اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ عمل کس لیے کیا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک قاری کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو بارگاہ عزدی میں پیش کیا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ تو وہ قاری قرآن کہے گا مالک ساری زندگی میں نے قرآن کی نوکری کی، تو کیا مجھے جہنم کا حکم دیا گیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ تو نے اس لیے خدمت کی کہ لوگ تجھے تحسین کریں، واہ واہ کریں اور اس سے تو نذرانے بٹورے، سو وہ تو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی صلہ نہیں ہے۔ پھر شہید کو کہا جائے گا، بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ عرض کرے گا مالک میں نے جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں لٹا دی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تیرے نام کے ڈنکے بجیں، تیری بہادری اور جرت کے پھریرے لہرائیں، تو جاتے ہوئے اس نیت سے میدان عمل میں جوش و جذبے کے ساتھ گیا تھا تو وہ ہو گیا، لوگوں نے تیرے نام کے نعرے بھی لگائے، داد و تحسین بھی دی، تو اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بلایا جائے گا سخی کو، وہ کہے گا مالک میں نے خون پسینے کی کمائی تیرے راستے میں لٹا دی۔ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ داد و تحسین سمیٹنے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا اور تیری وہ شہرت دنیا پہ تجھے حاصل ہو گئی، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نیت پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں کام کتنے مقدس کام تھے، لیکن نیت کے فرق سے اس کی جزا مرتب ہوئی۔ اور پھر حضور نے مزید ارشاد فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی پسند کرتا ہے، اور وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عمل قبول ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ بعض کا بڑی لمبی مشق کرتے ہیں، ہم بڑی لمبی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن نیت کا فرق اس مشقت کو کسی کھاتے میں پڑنے نہیں دیتا۔ تو میں اور آپ سب سے پہلے اپنی نیتوں کا استحضار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق دے، یہ بھی اس سے مانگنا چاہیے۔ تو جب خلوص اور للہیت عمل میں داخل ہوگی تو پھر وہ عمل ہوگا، وہ تھوڑا بھی ہوگا تو کافی ہوگا، لیکن جب نیتوں کا حسن نہیں ہے تو پھر بہت سارا عمل بھی ناکافی ہے۔ تو یہ دین کا ثلث ہے، علماء فرماتے ہیں پورے دین کا تیسرا حصہ یہ حدیث ہے، اس کو ہم سب سے پہلے اہمیت کے ساتھ اپنی روحوں میں اتار لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے، نیتیں ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ انسان کی زندگی کی زیادہ تگ و تاز اور انسانی تردد یہ ہے کہ میری دنیا سنور جائے، اور وہ دنیا کو سنوارنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ اور جتنے بھی طبقات انسانی ہیں وہ کسی بھی روپ میں ہو، آپ دیکھ لیں سب کی کوشش اور کاوش یہ ہوگی کہ میری دنیا سنور جائے۔ سویر سے لے کر شام تک اگر 24 گھنٹے ہیں تو اس میں 18 گھنٹے تک لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کی زیادہ کوشش اور جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ مجھے مالی آسودگی ہو جائے، مجھے اچھا گھر مل جائے، میری اولاد کے لیے کوئی ترکہ جو ہے وہ میری طرف سے جمع ہو جائے اور میری اولاد بعد میں آسودہ ہو۔ ہماری زندگی جو ہے وہ اس جو ہے وہ بیل کی طرح جو کنویں کے گرد گھومتا ہے، ساری زندگی اسی طرح گھومتی رہتی ہے کہ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان ہمیں نصیب ہو جائے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زندگی کی خواہشات رب کی رضا کو حاصل کرنا، دین کو تقویت دینا، دین کے لیے کوشش کرنا اور دین کے لیے جد و جہد کرنا، باقی دنیا کی زندگی ان کی جو ہے وہ محروم نہیں رہتی، وہ اچھی زندگی دنیا کی گزارتے ہیں۔ اس لیے ہماری ترجیح آخرت ہو، ہم دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے دنیا پہ بھیجے گئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں،
ہم انسانی ہمدردی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنا وہ وظیفہ اپنے ذمے لازم کر لیا جو اللہ کا وعدہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو، لیکن ہم اپنی ساری کاوشیں اور ساری صلاحیتیں، ساری جد و جہد، بڑے بڑے ذہین فتین سمجھدار لوگ وہ ساری کوششیں اس پہ صرف کر دیتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، دولت کیسے کمانی ہے، مال کیسے جمع کرنا ہے اور کس طرح امیر بننا ہے۔ تو ساری زندگی کی قیمتی صلاحیت اس پہ صرف ہو جاتی ہے، جبکہ ہماری قد و کاوش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں۔ چونکہ انسان فطری طور پہ جو ہے وہ بے صبرہ ہے اور اسے اطمینان نہیں ہوتا تو وہ اس طرف بھاگتا ہے، تو اس انسانی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بل توسرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی جیتی زندگی کی طرف، دنیا کی طرف بھاگتے ہو اور تمہاری ترجیح یہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو آخرت اور دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا جب پختہ اور واثق یقین ہے کہ ہم یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور جو کہتی ہے سچ کہتی ہے، تو ہمیں پھر ان آیات پہ زیادہ غور کرنا چاہیے اور اپنی ترجیحات آخرت کے لیے جو ہے وہ متعین کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہم کوشش ضرور کریں، ہمیں منع نہیں کیا گیا، ہمیں رزق کمانے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ہماری زندگی آخرت کے لیے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ بہتر کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور امام راضی فرماتے ہیں کہ آخرت کی ٹھیکریاں بھی ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو وہ ٹھیکریاں زیادہ وزنی اور قیمتی ہیں، اس لیے کہ وہ دائمی ہیں، عارضی نہیں ہیں، اور دنیا کی ساری دولتیں بھی ہوں تو وہ عارضی ہیں، مستقل نہیں۔ دوسری بات وَأَبْقَىٰ، دنیا ہے ہی عارضی، بڑا جی لیں گے تو 100 سال جی لیں گے، اس سے بڑا عرصہ تو نہیں جی سکتے، چلو ہو سکتا ہے کوئی 120 سال تک چلا جائے، اور جو اتنی زندگی پا جائے 120 سال تک چلا جائے تو اس کا تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے۔ تو 100 سال 120 سال یہ بڑی زندگی ہے، یہ بڑی کسی کو مل گئی، اس میں بچپن کی غفلت کے ایام بھی نکالیں، جو سو کے وقت گزارا وہ بھی نکال دیں اور بڑھاپے کے دھکے بھی نکال دیں، چلو آپ سمجھ لیں کہ ساری زندگی خوشحالی تخت پہ بیٹھے گزری ہے، تو 120 سال زندگی ہے، اور حشر کا صرف ایک دن 5000 سال کا نہیں، 500 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور یہ ساری زندگی 100 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 120 سال کی لگا لیں، اور وہ صرف ایک دن، 50,000 سال کا صرف ایک دن، اور اس کے بعد موت کو موت آ گئی اور پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو ذرا آخرت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں دنیا کی زندگی کو رکھا جائے تو کوئی اس کی حیثیت نہیں بنتی۔ کوئی صحرا کے اندر تنکا پڑا ہو تو اس تنکے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، چونکہ اس کا مقابلہ اس سے ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کا ایک دن 50,000 سال پر مشتمل ہے۔ صرف اس ایک دن کے مقابلے میں ساری زندگی کو رکھا جائے تو اس کی حیثیت کوئی نہیں بنتی۔ تو پھر اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو چند لمحوں کی جو زندگی ہے، چند ساعتوں کی جو زندگی ہے، اس کے لیے ہم 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اور وہ جو زندگی ختم ہی نہیں ہونے والی، جو ابدی ہے، سرمدی ہے، جس کا نقطۂ انجام کوئی نہیں، اس کے لیے ہماری کوشش، ہماری جد و جہد، ہماری تگ و تاز، اور اس کے لیے ہماری کمائی کیا ہے، تو ہم نے خود سوچنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی حضور سارے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے، توب الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا۔
اگر صرف گناہ گاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا تو پھر گناہ گار توبہ کرتے تو وہ نمایاں ہوتے. تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو. نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہ گار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا. حضور خود ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے اور حضور نے اپنا عمل لوگوں کے لیے چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا. تو اس طرح اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا. توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں. توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو. بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے. تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ. تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا. تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا. تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں ہیں. فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی. کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتے ہیں، میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں. حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے. تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا، ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی. گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے. حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے. ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی. حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے. تو عمر تھے، کہا نکال. تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا. جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے. تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکھٹ پہ تو آئے.
علامہ اقبال کی ساری زندگی کی تگ و تاز شرق و غرب کے فلسفے اقبال نے پڑھے اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے ملا، گوئٹے جیسے لوگوں کو اور نیٹشے جیسے لوگوں کو اقبال نے پیغام بھیجے. اس دور کے مانے ہوئے شخص تھے، یہ خدائی تصور تک پہنچ گئے تھے. انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جس ماحول میں وجود باری کا انکار کیا جاتا تھا. تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ سارے لوگ ایک وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ کہیں موجود ہی نہ ہو. سوچ سوچ کے اس نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے علم بغاوت بلند کیا. کہا تم سارے جس کا انکار کرتے ہو، میں اکیلا اس کا اقرار کرتا ہوں. پھر وہ توحید کے تصور پہ آ گیا اور ساری زندگی اللہ کو پانے کی تلاش میں رہا، لیکن اس نے حضور کا وسیلہ نہ لیا اور ساری زندگی جو ہے وہ توحید کے آس پاس رہے، لیکن اس دائرے میں داخل نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے حضور کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہا. اقبال نے کہا ایک مقام پہ، کاش بودے در زمانے احمدے تا رسیدے بر سرودے سرمدے، کاش کہ وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی کو مل لیتا اور وہ اس کو بازو سے پکڑ کے خدا کی دہلیز تک، مصطفیٰ کی دہلیز تک پہنچا دیتے اور مصطفیٰ جان رحمت خدا کی چوکھٹ تک پہنچا دیتے. تو بغیر مصطفیٰ کے خدا تک پہنچنے کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اقبال کہتا ہے کائنات کے وجود کا جواز ہی نہیں اگر حضور نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے. کائنات کی نبض جو دھڑک رہی ہے وہ اس لیے کہ حضور کا نام موجود ہے، اور اگر حضور نہ ہو تو کائنات اندھیرا ہو جائے. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. تو یہ کائنات کا وجود ہی حضور کے قدموں کا صدقہ ہے. تو اقبال ساری زندگی شرق اور غرب کو پڑھا، سارے فلسفے دیکھے، بڑے بڑے مشاہیر کو ملے، اہل علم سے ملاقاتیں ہوئیں. جدید الوہیات کے اوپر اقبال نے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ اتنے ادق مضمون پہ، لیکن اس کے باوجود اقبال نے سب کچھ پڑھنے، لکھنے، سمجھنے، سوچنے، جاننے، بوجھنے، شرق کو بھی دیکھا، غرب کو بھی دیکھا، امراء کی مجلس میں بھی بیٹھے، غرباء کی صحبت میں بھی بیٹھے، فقیروں کے پاس بھی آئے، درویشوں کے پاس بھی گئے، علماء کے پاس بھی گئے، تنہائیوں میں بھی وقت گزارا اور راتیں جاگ جاگ کے بھی بسر کی. داتا حجویری کی چوکھٹ پہ بھی آتے رہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پہ دہلی بھی حاضر ہوئے، شیخ احمد مجدد الف ثانی کی چوکھٹ پہ بھی حاضر ہوئے. بہت کچھ. خلاصہ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ سے ضبط قائم کرو، ایک رسول کریم سے وفا کے رشتے کو مستحکم کر لو. جب حضور سے وفا ہوگی تو پھر پوری کائنات تم مسخر کر لو گے. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست. اقبال کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ جس کا سامان زندگی ہے، بحر و بر اس کے دامن کے ایک گوشے کے اندر سمٹ کے آ جاتے ہیں. اور پھر جہاں اقبال بات ختم کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اقبال کی زبان ہل رہی ہے، لہجہ اقبال کا ہے، مفہوم ادھر سے اتر رہا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہا میرے محمد عربی کے بن جاؤ پھر ہم تمہارے ہوں گے. یہ کافر ہمارے لگتے کیا ہیں؟ ان کو ہم کیوں نوازیں گے؟ تمہیں نوازیں گے، لیکن شرط یہ ہے میرے محمد کے نوکر تو بن کے دکھاؤ. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو گے اگر تم میرے نبی کے بن کے دکھاؤ نا. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو گے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ دنیا کیا ہے، یہ جہاں کیا ہے، یہ حکومتیں کیا ہیں، یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، یہ بادشاہتیں کیا ہوتی ہیں. ہم قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا. شرط ہے کہ وفا کا رشتہ رسول اللہ سے مستحکم ہو جائے.